ہم جے اینڈ کے سول انجینئرنگ گریجویٹس ایسوسیشن ہیں. ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں جموں اینڈ کشمیر کے سارے ان انجینئرس کو جو ہمارے ساتھ سرکار میں کام کر رہے ہیں, آپ کی خدمت کرتے ہیں. اور ہماری ایک تنظیم ہے جس کا نام ہے جے اینڈ کے سول انجینئرنگ گریجویٹس ایسوسیشن. آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک فریٹرنیٹی, ہر ایک کمیونٹی کی ایک اپنی ایک تنظیم ہوتی ہے یا اپنا ایک بھائی چارہ ہوتا ہے. اسی تناظر میں ہماری ایک یہ ایسوسیشن ہے جس میں چیف انجینئر یعنی کہ ہم کہیں گے انجینئر ان چیف سے لے کر جونیئر انجینئرز تک سب وابستہ ہیں آپس میں. تو ریسنٹلی ہمارے الیکشنز ہوئے ہیں. ہمارا ایک کانسٹیٹیوشن ہے, اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہمارے 3 سال کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں. تو آج ہمارے انفیکٹ 9 مارچ کو ہمارے الیکشنز ہوئے تھے. تو چونکہ ایک طرف سے سیام چل رہا تھا, روزی چل رہے تھے, تو دوسری طرف سے اسمبلی کا سیشن بھی چل رہا تھا, تو ہماری آپ سے ملاقات نہیں ہو پائی, ہم یہ رزلٹس بتا نہیں سکے. تو آج ہم نے سوچا کہ آپ کے وجہ سے, آپ کے ذریعے ہم لوگوں کے ساتھ یہ بات کریں گے. تو اس الیکشن میں فاروق احمد پریزیڈنٹ بنا کے چن کے سامنے آیا ہوں. مجھے الیکٹ کیا گیا ہے ایز پریزیڈنٹ جے اینڈ کے سول انجینئرنگ گریجویٹس ایسوسیشن. میرے ساتھ عرفان صاحب ہیں, یہ جنرل سیکریٹری الیکٹ ہو گئے ہیں. تو پچھلی ایک ٹرم میں بھی میں پریزیڈنٹ رہا ہوں 2007 میں, جس وقت ہم نے اس ایسوسیشن کو پھر سے ریوائیو کیا, تو اس وقت میں 4 سال کے لیے پریزیڈنٹ رہا تھا. تو ایسوسیشن کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے ہماری اپنی جو کمیونٹی ہے اس میں ایک بھائی چارہ, ایک بانڈ آف بردرہڈ اینڈ ٹوگیدرنیس ایوالو کرنا. ساتھ میں ہم سرکار اور اپنے ممبرس کے درمیان ایز این انٹرفیس کام کرتے ہیں. ہمارے جو بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں ان کو ہم سرکار کے سامنے اجاگر کرتے ہیں, اور سرکار کی جو پالیسیاں ہوتی ہے, ڈیولپمنٹل پالیسیاں ہوتی ہے, اپنے لوگوں کو ہم کنونس کرتے ہیں, موٹیویٹ کرتے ہیں, موبلائز کرتے ہیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ ایفرٹ کریں. آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارا بجٹ جو ہوتا ہے, یا ہمارے جو پچھلے دنوں اسمبلی سیشن چل رہا ہے ابھی بھی, اس میں بھی سب سے زیادہ ڈسکشن رہا ہے وہ دیٹ از ڈیولپمنٹ. بیکاز ہماری گورننس میں جو ہے میجر پارٹ ہوتا ہے ڈیولپمنٹ کا, اور ہم ہی وہ لوگ ہیں جو لوگوں تک وہ عوام کی اسکیمز یا عوام کی وہ جتنی بھی ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہیں, ان کو ڈیولپ کا انجام دیتے ہیں. لیکن بدقسمتی کا عالم یہی رہتا ہے کہ ہماری جو ایک ون سائڈڈ جتنی بھی ہم کوشش کرتے ہیں سرکار کی ان اسکیموں کو بروئے کار لانے کے لیے, وہی ہمارے بھی کچھ ایشوز ہوتے ہیں, سروس ایشوز ہوتے ہیں. جیسے جاوید صاحب نے کئی بار میرے ساتھ اس بارے میں بات کی ہے. ایشورڈ کیریئر پروگریشن ہم نے لیٹ 90s میں سرکار کے سامنے آج سے 30 سال پہلے ایک ایشو ریز کیا تھا کہ ہمیں ایک جس طرح باقی سروسز میں, کے ایس میں, کے پی ایس میں, پولیس میں, ہیلتھ میں ایشورڈ کیریئر پروگریشن ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک فکسڈ ٹائم کے بعد ایک فرام ٹائم ٹو ٹائم میری جو پوزیشن ہے وہ امپروو ہی ہونی چاہیے, میرا جو یہ گریڈ ہے وہ ریوائیو بھی ہونا چاہیے, میری ترقی بھی ہونی چاہیے اگر فنکشنلی نہیں ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح سے 2018 میں اس بارے میں کیبنٹ نے اپروو بھی کیا ہے, اے سی پی ہمارے فیور میں اپروو ہوا ہے, کیبنٹ ڈیسیجن ہوا ہے. انفارچونیٹلی واٹ ایور دی ریزن, اس دن پھر پاپولر گورنمنٹ نہیں رہی تو اس کا ایس آر او نہیں رہا ہے. تب سے لے کر آج تک میں کئی بار آنریبل ایل جی سے ملا ہوں, گورنر صاحبان سے ملا ہوں کہ بھئی اس کا ایس آر او دے دو, وہ ایس آر او آج تک نہیں آیا ہے. اسی طرح ہماری ایڈ ہاک پروموشنز ہوتی ہے, انچارج پروموشنز ہوتی ہے, ان کی کنفرمیشن نہیں ہوتی ہے. تو یہ ساری ایشوز ہم اٹھاتے رہے سرکار کے سامنے. آج جب کہ میں پریزیڈنٹ بن کے آیا ہوں, میری کوشش رہے گی سرکار کے پاس ان ایشوز کو, ان لیجیٹیمیٹ ایشوز کو پھر سے باور کرنے کے لیے, پھر سے ان تک پہنچانے کے لیے, ان کو اس آنریبل سی ایم صاحب چونکہ وہ فائنانس کو بھی ہیڈ کرتے ہیں, ان کو اس بارے میں بتا دیں. ان کو ہم کوشش کریں گے ان کو کنونس کرنے کے لیے کہ یہ اسکیم جو آلریڈی اپرووڈ ہے ہمارے حق میں, ایشورڈ کیریئر پروگریشن ہمارے بعد کے ایس اور کے پی ایس کو دیا گیا ہے, نان پرپیچول تھی ان کے لیے, اس کو پھر سے ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے. ہم نہیں کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں جو بھی گیزٹڈ آفیسرس ہے اسٹیٹ میں ان سبوں کو دیا جائے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہمارا بھی سوچا جائے. ہم اس سرکار میں ایک اہم کردار نبھا رہے ہیں. آپ کے اکثر جو رپورٹنگ ہوتی ہے, میں ضمناً یہ آپ کے سامنے عرض کروں گا, آپ کی جو بھی رپورٹنگ ہوتی ہے اس میں دن میں دیکھتا ہوں کہیں نہ کہیں آپ کے بھی یہی ایشوز ہوتے ہیں, پبلک کے ایشوز آپ ہمارے تک پہنچاتے رہتے ہیں. ہمارے اس میں ویوز لیتے ہیں کہ کہاں پہ کوئی برج ہے, کوئی روڈ ہے, کوئی ڈرینیج کا ہے, کوئی پانی کی پینے کے پانی کا مسئلہ ہے. تو آپ کی زیادہ تر رپورٹنگ میں ہمارا ہی پارٹیسپیشن رہتا ہے, ہمارا ہی اسٹیک رہتا ہے. تو میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں آپ بھی ہمارے یہ مسئلے سرکار تک پہنچائیں, جو ایڈوکیزم ہے اس کو ختم کیا جائے, ہماری سبسٹینٹیو پروموشنز دی جائے. ایشورڈ کیریئر پروگریشن ٹاپ پریارٹی پہ رہے گا, اور مجھے امید ہے
کہ جو ہماری آنریبل سی ایم صاحب کی سرکار جو ہے وہ فائنانس کو بھی ہیڈ کرتے ہیں. ہم آنے والے دنوں میں ان سے پرسنلی بھی ملاقات کریں گے. ان سے آلریڈی ملاقاتیں ہوتی رہی ہے ہم سے پہلے لوگوں کی, تو ہم پھر سے ان سے ملاقات کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسئلے ریزالو ہو جائیں, ہمیں ایک اپنا مقام اور اپنا وقار دیا جائے, اور ہم آپ کے سامنے یہ بھی کمٹ کرتے ہیں کہ ہم جو بھی سرکار کی ڈیولپمنٹل پالیسیز ہے اور جو بھی عوام کی آشنکائیں ہم سے وابستہ ہیں, یہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہم اس میں اپنے ایفورٹ کو ڈبل کریں گے, من و ان اس میں کوشش کریں گے, چاہے کیونکہ ڈیولپمنٹ ہے تو انسان کی زندگی پرسکون ہے, اس میں راحت ہے, تو اس میں ہم شانہ بشانہ سرکار کے ساتھ رہیں گے, عوام کی خدمت کرتے رہیں گے. لیکن ہم گزارش کرتے ہیں کہ ساتھ ہی ہماری مسائل جو ہے ان کو ایڈریس کیا جائے, خاص کر ایشورڈ کیریئر پروگریشن اور یہ ایڈہاکزم جو ہے, یہ میری ٹاپ پریارٹیز رہیں گے. اسی بات پہ ان ساری ساتھیوں نے مجھے سپورٹ دیا ہے. انشاءاللہ ہم سرکار تک پہنچاتے رہیں گے, اور ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمارے یہ مسئلے حل ہو جائیں گے. سر سب سے پہلے جو نئی باڈی تشکیل دی گئی ہے اس کے بارے میں بتائیے, کون کیا ہے, ان کے نام. جی, ہمارے جو الیکشنز ہوتے ہیں ایز پر کانسٹیٹیوشن ہے, 1971 میں ہماری ایسوسیشن بنی ہے. 3 ایسوسیشنز اس وقت 1971 میں, آج سے تقریباً 50 سال پہلے بنی ہے. ایک سول انجینئرز کی بنی تھی, میرے ساتھ فردوس صاحب ہیں, میکینیکل انجینئرنگ گریجویٹس ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں. ہمارے الیکٹریکل کاؤنٹر پارٹس ہیں, وہ بھی تشریف لا رہے ہیں, ہدایت صاحب اس کے پریزیڈنٹ ہیں. ہمارا ایک ٹینیور رہتا ہے, اور جنرلی ہمارے الیکشنز جو ہوتے ہیں 2 پوسٹس کے لیے ہوتے ہیں, پریزیڈنٹ اور جنرل سیکریٹری کے لیے. اس وقت الیکٹڈ باڈی جو ہے اس میں ہم 2 آتے ہیں. میں ایز اے پریزیڈنٹ الیکٹ ہو کے آیا ہوں, چن کے آیا ہوں. عرفان صاحب میرے ساتھ ہیں, یہ جنرل سیکرٹری آئے ہیں 3 سال کے لیے. پھر جو مزید کاؤنسلز ہوتے ہیں وہ ہم ایمنگس اپنی جنرل کاؤنسل میں سے ان سے ریپرزنٹیشن لیتے ہیں, ہر بیچ سے, ہر کیڈر سے. تو ایک کاؤنسل بناتے ہیں جس میں ہمارا بڑا کاؤنسل رہتا ہے, گائیڈنس کاؤنسل, جس میں سینئرز بھی رہتے ہیں, ینگسٹرز بھی رہتے ہیں. تو سارے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں. باقی جو نامنیز ہوتے ہیں ایسوسیشن میں, آفس بیئررز ہوتے ہیں, ان کو پھر بائی ووٹ ہم آپس میں نامنیٹ کرتے ہیں. فاروق صاحب 2 سوال ہیں میرے. ایک تو یہ صاحب, جو پہلا سوال آپ کا ہے, ہماری بہت ساری تنظیمیں ہیں ملازمین کی, انجمنیں ہیں, ان کی ایک کوارڈینیشن بھی رہتی ہے. چونکہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے جن کے آپس میں خیالات ملتے ہیں, جن کی آپس میں ڈیمانڈز ملتی ہیں. ہماری جو ہے جہاں تک پہلے تو ہماری 3 ایسوسیشنز ہے, سول کی ایک ایسوسیشن ہے, الیکٹریکل کی, میکینیکل کی ایک ایسوسیشن ہے, الیکٹریکل کی ایک ایسوسیشن ہے. پھر ہم تینوں ایک جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی, جوائنٹ ایکشن کمیٹی, جس طرح ہم پچھلی بار بھی آپ کے ساتھ روبرو ہوتے رہتے تھے اس پلیٹ فارم پہ, ہمارے انجینئرنگ کمپلیکس میں ہماری بھی ایک جوائنٹ کوارڈینیشن رہتی ہے. ساتھ ہی ساتھ ہماری کوشش چل رہی ہے, پچھلی بار بھی ہم نے ان کے ساتھ ہماری جو لیکچررس ہیں, ہمارے جو ایگریکلچر آفیسرس ہیں, ہماری جو باقی لائک مائنڈڈ تنظیمیں ہیں جن کے ساتھ ہمارے سٹیکس ملتے رہتے ہیں, جن کے ساتھ, اور یہ آپ نے اچھی بات فرمائی ہے کہ بہتر رہے گا. ہم انشاءاللہ میں آپ کو اتنا ہی اطمینان دلا سکتا ہوں, میں کوشش کروں گا جتنے سبوں تک ریچ آؤٹ کرنے کے لیے, تاکہ ایک کامن وائس بنے اور اس سے عوام میں ایک فائدہ بھی پہنچے گا. کیونکہ جب ہم آپس میں کوارڈینیٹر رہیں گے تو ہمارا ایفورٹ عوام کی طرف, عوام کے اتنے ہمارا جو ایفورٹ رہے گا زیادہ بہتر رہے گا. جہاں تک دوسری بات آپ نے فرمائی کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آ رہی ہے, ایکچولی سچ تو بتائیں, آپ کو پتہ ہوگا کہ جب ہم الیکٹڈ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو پاپولر گورنمنٹ بھی کہتے ہیں. یہ پاپولر گورنمنٹ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ عوام کی چنی ہوئی ہے اور یہ عوام کی ترجمانی کرتے ہیں. عوام میں ہم بھی ہیں, اگرچہ ہم ان کے ہاتھ پیر ہیں. ہم آنریبل سی ایم صاحب کی سرکار کے, اس کے ہم جو بھی ایڈمنسٹریشن ہے, ہم اس کے ہاتھ پیر ہیں. ہم ہی نے ڈیلیور کرنے ہیں, ان کے جو آئیڈیاز ہیں, ان کی جو کمٹمنٹس ہیں, ہم ہی نے ڈیلیور کرنا ہے. لیکن ہم بھی انہی کی عوام ہیں. جس طرح مجھے پورا یقین ہے, حالانکہ میں اس چیز سے بڑا, یہ تو میں یہاں پہ آپ کے سامنے اظہار کرنا چاہوں گا کہ اسمبلی میں سارے ایشوز اٹھائے گئے. میں نے دیکھا ڈیورنگ دا کورس آف سیشن آف اسمبلی, ایک آنریبل ایم ایل اے صاحب نے NRHM NHM کے بارے میں فرمایا. انہوں نے کہا میں بھی NHM کا ملازم تھا, پھر آ کے جب میں نے کنٹیسٹ کیا. لیکن کہیں نہ کہیں پھر ہم انجینئرز بھی پھر ڈیجیکٹڈ فیل کرتے رہتے ہیں. کس لحاظ سے کہ کہیں سے وہ سینس آف اپریسیشن یا سینس آف ریکوگنیشن جو ہے وہ کہیں نہیں آئی. جیسے میں آپ کو عرض کروں گا, 15 اگست اور 26 جنوری کے دن پہ جو ہمارا انڈیپینڈنس ڈے اور ریپبلک ڈے ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں ہم ایک چھوٹا سا, جاوید صاحب, ایک چھوٹا سا ایک اپریسیشن جو ہوتا ہے نا, ایک کاغذ کے پنے پہ ایک ریکوگنیشن ہوتا ہے, ایک نامنیٹ کر کے ایک انجینئر کو بتایا جائے گا آپ نے اچھا کام کیا ہے. تو ہم امید کریں گے کہ اس سرکار سے کہ یہ ہمارے مسائل سنے گا. اور میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری بہت ان سے امیدیں وابستہ ہیں. بھئی ایڈوکیزم ہے, کیوں میں 20 سال تک انچارج رہوں گا؟
एक मिसाल में कोट करूंगा, अनंतनाग में जो हमारे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं इशफाक साहब, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, हाईएस्ट पोस्ट है चीफ इंजीनियर का, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर वो पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी वो एई कन्फर्म है। एडब्ल्यू कब होंगे, एग्जिन कब होंगे, एससी कब होंगे, इस तरफ सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, हमारी गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा, और हमें पूरी उम्मीद है कि शायद ये ध्यान दे देंगे। हम इंशाल्लाह एक बार उनके पास जाके ये मसले उठाएंगे, और आप मुझे पूरा यकीन है जब भी आपकी हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबान से, ऑनरेबल सीएम साहब से, और जिस सरकार से भी जिससे बात होगी, आप भी हमारी ये बात उन तक पहुंचाएंगे, और मुझे पूरा यकीन है पॉपुलरिटी की का लिहाज करते हुए वो हमारी इन बातों को मद्देनज़र रखेंगे और हमारे मसले हल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।